السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب حضرت خدمت کے اندر اعتکاف کے متعلق چند ضروری اور اہم مسائل جو عام طور پر پوچھ جاتے ہیں وہ پیش کرنا ہے، جن کی مختصراً اور اجمالاً فہرست یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کیسے کریں، اعتکاف کے اندر پردہ لگانے کا کیا حکم ہے، نیز اعتکاف کی حالت کے اندر نہانے کا کیا حکم ہے، نیز اعتکاف کی حالت کے اندر موبائل چلانے کا یا کسی سے بات کرنے کا کیا حکم ہے، نیز اعتکاف کی حالت کے اندر مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا وہ اذان اور اقامت کہہ سکتے ہیں، اس طریقے سے کیا ہر محلے کے اندر اعتکاف کے لیے لوگوں کا بیٹھنا ضروری ہے یا نہیں، اور بھی چند سوالات ہیں جو فہرست کے اندر موجود ہیں۔ تو ناظرین، اب حضرات خدمت کے اندر یہ وہ سوالات پیش کرنے ہیں جو عام طور پر پوچھ جاتے ہیں۔ ایسے بھی سوالات ہوں گے جو آپ کے ذہن کے اندر ہوں گے جو آپ پوچھنا چاہتے ہوں گے، لیکن عام طور پر جو سوالات پوچھ جاتے ہیں ان میں سے یہ سوالات کو مختص کیا ہے، چنا ہے، تاکہ آپ حضرات کی خدمت کے اندر پیش کر جائے اور لوگوں کو فائدہ ہو جو۔ نمبر 1، اعتکاف کی نیت کیسے کریں۔ اعتکاف کی جو نیت ہے، اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے نماز کی نیت ہوتی ہے کہ آدمی دل میں یہ نیت کر لے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو نیت کہتے ہیں دل سے کسی کام کرنے کے بارے میں سوچنا۔ ہم نے نماز پڑھنے کے بارے میں دل سے سوچ لیا، نیت کر لی، تو وہ عمل قبول ہو گیا، وہ عمل ٹھیک ہو گیا اور وہ عمل قابل قبول ہے۔ اس طریقے سے کوئی بھی عبادت کے لیے صرف دل سے نیت کر لینا کافی ہے۔ زبان سے اگر کر لے زیادہ بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ زبان سے اگر نیت نہیں کی ہے تو اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوا۔ لہٰذا اگر کسی کو اعتکاف کی نیت عربی عبارت کے اندر یاد نہیں ہے تو وہ دل سے یہ نیت کر لے کہ میں 10 دنوں کا مسنون اعتکاف کرنے کے لیے مسجد کے اندر یا میں فلاں جگہ کے اندر، اگر عورت ہے تو فلاں جگہ پر میں بیٹھنا چاہتی ہوں، بیٹھ رہی ہوں، یہ اعتکاف کرنے کی نیت ہے۔ عربی میں بولنا کوئی ضروری نہیں ہے، آدمی اپنی بھاشا کے اندر، اپنی زبان کے اندر بھی اس کو بول سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، اعتکاف کی حالت کے اندر پردے لگانا۔ دیکھا جاتا ہے کہ جب لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں یا بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے پردے لگائے جاتے ہیں۔ یہ پردے لگائے اس لیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس کو یکسوئی کے ساتھ میں عبادت کرنے کا، یعنی لوگوں کو ایسا لگے کہ یہ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کو یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کے لیے وقف ہو چکے ہیں اور یہ بہت بڑی عبادت کے اندر جو اعتکاف کی عبادت ہے اس کے لیے مستعد ہو چکے ہیں، تیار ہو چکے ہیں، تاکہ اس کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، نماز میں خلل نہ پڑے۔ یکسوئی کے لیے پردے لگانے کا حکم ہے، اور ممتاز کرنے کے لیے معلوم چل جائے کہ یہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص ہے اور یہ بغیر اعتکاف والے ہیں، تو ممتاز کرنے کے لیے، جدائی کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے اعتکاف کی حالت کے اندر پردے لگانے کا حکم ہے۔ باقی اگر کوئی پردے نہیں لگائے، کسی وجہ سے، کوئی مجبوری سے، کوئی موقع ایسا آ جائے کہ پردے نہ ہوں تو وہ بغیر پردے کے بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ پردہ لگانے کوئی ضروری نہیں ہے کہ پردے ہی لگائے جائیں اعتکاف کی حالت میں، لیکن لگا لیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ پردے کے اندر آدمی آرام بھی کر سکتا ہے، ذکر و اذکار، یکسوئی کے ساتھ میں دعا اور اللہ کے ساتھ سامنے جو ہے گریہ وزاری، اس طریقے سے اپنی ضروریات بھی، یعنی سونا کھانا، وہ پردے کے اندر کرنا چاہے تو وہ یکسوئی کے ساتھ کر سکتا ہے، کسی کو خلل نہ ہو۔ اس لیے پردے لگانے کا حکم ہے اور یہ ضروری نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ ہے پردے لگانے کا حکم۔ دوسرا ہے اعتکاف میں بات کرنے کا حکم ہے۔ اعتکاف میں مسجد میں آنے والے لوگوں سے، اپنے پاس میں آنے والے لوگوں سے بضرورت، یعنی ضرورت کی باتیں کر سکتے ہیں۔ لغو باتیں، بیہودہ باتیں، فالتو باتیں کہ وہ کرنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے در پر خالص کر لیا اور بٹھا لیا، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔
تو اس لیے وہ فالتو باتیں نہ کریں، صرف ضرورت کی باتیں کریں۔ اس طریقے سے موبائل چلانا، اگر موبائل سے کوئی بات کرنی ہو، کوئی چیز میسیج کسی کو پہنچانا ضروری ہو تو وہ بقدر ضرورت اس کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کو وقت گزارنے کا ذریعہ بنائیں، ٹائم پاس کرنے کا اس کو موبائل کو ذریعہ اگر بناتا ہے تو یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ اس کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے کہ اعتکاف میں بیٹھا ہوا شخص موبائل چلائے، موبائل کے اندر جو ہے ویڈیو دیکھیں، موبائل کے اندر جو ہے میسیج کسی کو بھی کر رہا ہے۔ اس طریقے سے یہ جو چیزیں ہیں یہ ضرورت کے اعتبار سے گنجائش ہے کہ یہ ان کو استعمال کر لیں، ضرورت کے علاوہ اگر استعمال کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہے، مسجد کے ادب خلاف ہے اور یہ اعتکاف کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ تیسرا اور ایک سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں اذان دینا، یعنی جو آدمی اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے، معتکف جس کو کہتے ہیں، وہ اذان کہہ سکتا ہے، وہ تکبیر کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ اعتکاف میں اگر بیٹھا ہوا شخص ہے اور اذان کا یعنی نماز کا وقت ہو چکا ہے تو مؤذن اگر متعین ہے یا وہاں پر اذان دینے والا کوئی اگر موجود ہے تو وہ اذان نہ دے، کیونکہ وہ اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اذان نہ دے۔ لیکن جب دیکھ لے کہ وہاں پر کوئی اذان دینے والا نہیں ہے اور اذان دینے والا آنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے تو پھر یہ اعتکاف کرنے والا شخص چاہے مسجد کے اندر مائک لگا ہوا ہو یا مسجد کے باہری حصے کے اندر مائک لگا ہوا ہو، یہ اذان دینے کے لیے اس صورت میں جا سکتا ہے جب کہ وہاں پر کوئی اذان دینے والا نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ بڑھ چڑھ کر اذان خود ہی آدمی اذان دینے جا رہا ہے بار بار، نہیں، جب کوئی اذان دینے والا نہ ہو تو یہ مسجد کے باہری حصے کے اندر اذان دینے کے لیے جا سکتا ہے، اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اور مسجد کے اندر کے حصے کے اندر تو وہ اذان دے سکتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کا اندر کا حصہ ہے، مسجد کا داخلی حصہ ہے۔ تو اس طریقے سے اعتکاف کرنے والا اذان دے سکتا ہے اور تکبیر تو وہ کہہ سکتا ہے، تکبیر کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے کوئی جماعتیں وغیرہ اگر آ رہی ہیں تو ان کی تعلیم میں، ان کے بیانات میں کوئی تقریر اور واعظ و نصیحت ہو رہی تو ان کے اعمالوں کے اندر شرکت کر سکتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے والے۔ لہٰذا ان کو چاہیے کہ یہ اپنے وقت کو کام میں لے کے آئیں، وصول کریں۔ اس طریقے سے اعتکاف میں بیٹھنے والا جگہ بدل سکتا ہے یا نہیں؟ اعتکاف میں جو شخص بیٹھا ہوا ہے کسی کونے کے اندر اور اس کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے مسجد کے اندر کے حصے میں، اندر کے حصے کے اندر جو اعتکاف کرنے والے کے لیے مسجد کا حکم رکھتی ہے، وہ وہاں سے دوسری جگہ کسی پریشانی سے، کسی وجہ سے وہاں جا سکتا ہے، لیکن ہونا چاہیے وہ مسجد کا اندر کا حصہ۔ مسجد کے باہر کے حصے میں اعتکاف کرنے والا نہیں جا سکتا، اعتکاف ٹوٹ جائے گا ورنہ تو وہ جگہ بدل سکتا ہے کسی وجہ سے، وہ اندر ہی اندر۔ اس طریقے سے کوئی مستورات ہے، اگر اس نے کسی کمرے کو اعتکاف کے لیے چنا ہے تو وہ اپنے بستر آگے پیچھے کر سکتی ہے تھوڑا سا، تو لہٰذا جگہ بدلنے کا حکم یہ ہے۔ اور آخری اور اہم سوال کہ ہر محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے یا نہیں؟ ناظرین، محلے میں جس طریقے سے تراویح کا حکم ہے، یعنی جس طریقے سے ہر محلے کی مسجد میں تراویح پڑھنا سنت کفایہ ہے، اسی طریقے سے محلے کی مسجد میں اعتکاف کرنا بھی سنت کفایہ ہے۔ تو یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کو تراویح کے عنوان پر جوڑ کر تشبیہ دے کر یہ مثال دی ہے کہ جس طریقے سے تراویح پڑھنا سنت کفایہ ہے، اس طریقے سے اعتکاف کرنا بھی سنت کفایہ ہے۔ لہٰذا ہر محلے کے اندر اعتکاف کے لیے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، اگر نہیں بیٹھیں گے تو پوری بستی والے، پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ پورے شہر میں سے چند مسجدوں کے اندر اعتکاف کے اندر لوگ بیٹھ گئے اور کئی محلوں کی مسجدیں جو اعتکاف سے خالی ہیں، تو یہ جس محلے کی مسجد کے اندر لوگ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ محلے والے سارے کے سارے گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا چاہیے کہ ہر محلے کی مسجد میں اعتکاف کے اندر لوگ بیٹھیں۔ اس میں تو گنجائش نکل سکتی ہے، حالانکہ نکلے گی نہیں، لیکن نکل سکتی ہے کہ ایک محلے کے اندر کئی مسجدیں ہیں تو اس میں سے کسی ایک مسجد کے اندر اعتکاف کے اندر بیٹھ جائیں اور باقی دوسرے مسجدوں کے اندر نہ بیٹھیں تو کچھ گنجائش بن سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہر محلے کی ہر مسجد میں، محلے کے اندر 3 اگر مسجدیں ہیں
تو تینوں مسجدوں کے اندر 5 مسجدیں ہیں، تو پانچوں مسجدوں کے اندر افضل اور بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر ہر مسجد میں لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھیں۔ اس طرح گاؤں کے اندر 3 مسجدیں، تو پورے گاؤں کے اندر تینوں مسجدوں کے اندر لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھیں۔ ایسا نہیں کہ ایک مسجد کے اندر اعتکاف کے لیے لوگ بیٹھ گئے ہیں، باقی مسجدیں اعتکاف کرنے سے خالی ہیں۔ ناظرین، یہ ہیں اعتکاف کے متعلق چند مسائل جو آپ حضرات خدمت کے اندر پیش کرنا ہے۔ اس طریقے سے ایک مسئلہ اور رہ گیا، وہ یہ ہے کہ آدمی نے اعتکاف ایسی مسجد میں کیا جس میں جمعہ نہیں ہوتا، تو جمعہ پڑھنے کے لیے وہ دوسری مسجد میں جانے کیا حکم ہے؟ تو جو آدمی ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کر رہا کہ وہاں پر جمعہ نہیں ہوتا ہے، تو وہ اپنا یعنی اپنے سر پر، اپنے چہرے پر کوئی کپڑا ڈال کر دوسری مسجد میں یعنی جمعہ پڑھنے کے لیے وہ جا سکتا ہے، اور درمیان میں کوئی اگر بات کرتا ہے تو اس سے بات کرنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن ضرورت کی باتیں کریں۔ تو جمعہ پڑھنے کے لیے وہ دوسری مسجد میں جو معتکف ہے، اعتکاف کرنے والا ہے، وہ جا سکتا ہے، اس کے اعتکاف کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی، اس کو خوب شیئر کریں تاکہ امت کو علم اور امت کو اس سے فائدہ ہو، اور آپ کمنٹس کے اندر بتلائیں، ضرور لکھ کر بتلائیں کہ ویڈیو کیسی ہے اور یہ ویڈیو بنانا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔